بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاذلیہ یا شاذلیہ تصوف کا ایک معروف سلسلہ ہے۔ پاکستان کے اہل طریقت میں اس سلسلے کا زیادہ رواج نہیں، تاہم ترکی اور کئی عرب ممالک میں شاذلی مشائخ کی بہت سی خانقاہیں ہیں جن سے لاکھوں افراد وابستہ ہیں۔ یہ سلسلہ شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے ایک معروف بزرگ ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی 593 ہجری 1196 میں شمالی مراکش کے قصبے سبتہ میں پیدا ہوئے، تاہم یہ شہر ان دنوں اسپین کے زیر قبضہ ہے اور اسے سیوٹا کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ تاریخ میں الرائف کے نام سے معروف ہے۔ ان دنوں یہ بربر قبائل کا مرکز تھا، البتہ آپ کے والد ایک معزز عرب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نسب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے والد کا وہاں کے شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ مورخین نے شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے: ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف چھوٹی عمر ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر مقامی اور فاس کے علماء سے دین تعلیم حاصل کی۔ کچھ ہی عرصے میں فقہ مالکی کے ایک بڑے عالم کے طور پر سامنے آئے۔ دینی علوم پر اتنا عبور تھا کہ بڑے بڑے علماء سے مختلف مسائل پر کامیاب مناظرے کرتے۔ روایات کے مطابق طالع کی اس قدر شوقین تھے کہ اسی سبب جوانی میں بصارت سے محروم ہو گئے۔ تاہم کئی سوانح نگاروں کے مطابق یہ واقعہ بہت بعد میں اسکندریہ میں پیش آیا تھا۔ آپ عالم فاضل ہونے کے ساتھ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ ایک روز خیال آیا کہ کیوں نہ وقت کے کسی کتب سے ملاقات کر کے راہ سلوک طے کی جائے۔ چونکہ ان دنوں بغداد کا بہت چرچا تھا تو اسی جانب چل پڑے۔ وہاں ایک بزرگ شیخ ابو الفتح الوسطی سے ملاقات ہوئی تو انہیں اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے فرمایا: کتب تو تمہارے علاقے میں ہی موجود ہیں، ان سے اکتساب فیض کرو۔ اس مشورے پر واپس اپنے علاقے چلے آئے اور عراقی بزرگ کے مشورے پر شیخ عبدالسلام مشیش کی تلاش شروع کر دی، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ تھے۔ وہ حضرت شیخ ابو مدین مغربی کے مرید تھے، جن کی حج کے دوران شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملاقات ہوئی تھی، اور روایات کے مطابق انہوں نے ابو مدین کو خلافت بھی عطا تھی۔ ان دنوں شیخ عبدالسلام شہر کی بجائے ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے، تو حضرت شاذلی بھی انہیں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ پہلے وضو کیا اور پھر اوپر چڑھنے لگے۔ دیکھا کہ شیخ صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پہاڑ بھی وجد میں ہو۔ شیخ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: تم ناپاکی کی حالت میں ہمارے پاس نہیں آ سکتے، جاؤ پہلے وضو کرو۔ کوئی جواب دینے کی بجائے واپس پلٹے اور دوبارہ وضو کر کے شیخ کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے دوسری بار قدر سخت لہجے میں کہا: تمہیں کہا تو ہے پہلے خود کو پاک کرو پھر یہاں آؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ دوبارہ وضو کر چکا ہوں، پھر بھی پاکی کا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اسی اثناء بجلی تیزی سے ایک خیال ذہن میں آیا اور وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اب کی بار وضو کے ساتھ اب تمام سابقہ خیالات، نظریات اور خواہشات دھو کر شیخ کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر ایسی توجہ دی کہ حضرت شاذلی کے بقول: اللہ نے میری اندرونی آنکھ کھول دی۔ آپ کئی برس شیخ عبدالسلام بن مشیش کی صحبت میں رہے اور پھر ان سے حلقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے دیگر مشائخ سے بھی فیض حاصل کیا اور اویسی طریق پر سلوک کی منزل طے کی۔ کسی نے پوچھا: آپ نے روحانی تربیت کہاں سے حاصل کی؟ تو جواب دیا: میں نے حضرت عبدالسلام بن مشیش کی صحبت میں رہ کر فیض و برکات حاصل کیے۔ تاہم اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، عثمان، حضرت علی المرتضی، حضرت حقائل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل سے بھی روحانی طور پر فیض پایا۔ حضرت شاذلی چند برس بعد مرشد کے حکم پر تیونس چلے گئے، یہاں شاذلہ کے مقام پر ٹھہرے۔ اسی مقام کی نسبت سے آپ شاذلہ یا شاذلیہ کہلائے۔ بعض تذکرہ گاروں نے اس مقام کو آپ کا جائے ولادت قرار دیا ہے، جو درست نہیں۔ اس نقل مکانی ایک وجہ یہ بھی کہ مراکش میں حالات سازگار نہیں رہے تھے اور بعض روایات کے مطابق شیخ عبدالسلام بن مشیش شہید کر دیے گئے تھے۔ بہرحال آپ نے شاذلیہ میں زاویہ خانقاہ قائم کر کے طالبین تربیت شروع کر دی اور سب سے پہلے 40 مریدین کا انتخاب کیا، جو 40 دوست کے نام سے مشہور تھے، جبکہ وہاں کے مشائخ سے ملاقاتیں کر کے اپنی روحانی پیاس بجھاتے رہے۔ اس ضمن میں شیخ ابو سعید الباغی کا نام نمایاں ہے۔ فرماتے ہیں: جب میں تیونس میں داخل ہوا تو وہاں کے شیوخ کے پاس بھی گیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ایسا نہ پایا جو جانتا ہو کہ میں
میں کس چیز میں الجھا ہوا ہوں سوائے شیخ صالح ابو سعید الباجی کے، لہٰذا میں نے ان کی پیروی کی اور ان سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ابو سعید الباجی مریدین کا وسیع حلقہ رکھتے تھے۔ جب وفات پائی تو ان کے مریدین بھی حضرت شاذلی کے دامن فیض سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کو تیونس میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اور طالبین دور دور سے آپ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ صورتحال جہاں بہت سے افراد کے لیے حسد کا باعث تھی تو وہیں حکمرانوں نے بھی اسے ایک سیاسی خطرے کے طور پر لیا۔ آپ پر طرح طرح کے علمی نوعیت کے الزامات عائد کیے جانے لگے اور پھر بات مقدمے تک جا پہنچی۔ حکومت انہیں قید یا شہید کرنے کے در پہ تھی، تاہم آپ وہاں کے حاکم کے بھائی کے مشورے پر کچھ ساتھ ساتھ تیونس سے اسکندریہ مصر چلے گئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بعض علماء کے مخالفت کے باوجود تیونس کے سلطان ابو زکریا حفصی آپ کو معتقد تھا اور اس آپ کو کسی صورت پریشان کیا تھا، بلکہ آپ خواب بنیاد پر تیونس سے اسکندریہ ہجرت کی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کی تو آپ نے فرمایا اے مصر جاؤ اور وہاں 40 صدیقین کے درجات بلند کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہاں گرمی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا بادل تم پر سایہ کریں گے۔ میں نے پھر گزارش کی پیاس سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آسمان تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ پھر آپ نے اس سفر میں میرے لیے بہت سی کرامات کی نوید بھی دی، چنانچہ میں نے اپنے پیروکاروں کو مصر جانے کی تیاری ہدایت کی، لیکن مصر میں بھی حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے۔ ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے کہ تیونس سے وہاں کے حکمرانوں کے نام خط آنے لگے جن میں آپ کے خلاف بھڑکایا گیا تھا۔ اسی سبب آپ کو ابتدائی دنوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر جلد بچھائے گئے جال ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے، یہاں تک کہ مصر کے حکمران آپ کے معتقد ہو گئے اور آپ کو رہائش و خانقاہ کے لیے اسکندریہ میں وسیع زمین کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ گندمی رنگ کے حامل، دبلے پتلے اور دراز کا تھے، انداز گفتگو بے حد شیریں تھا، اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر سوار ہوتے، عمدہ لباس زیب تن کرتے، فرماتے تھے اللہ کو پہچانو اور پھر جیسے چاہو رہو، بس جس نے اللہ کو پہچان لیا اگر وہ اچھی طرح کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت سے نوازا تھا، جب گھر سے نکلتے تو لوگوں کا ہجوم ساتھ ہوتا، کئی حج کیے۔ اس دور کے بہت سے صوفیاء میں کام کاج کو دنیا داری سمجھا جاتا تھا اور وہ مریدین کو مانگ تانگ کر جیسے تیسے وقت گزارنے کی تعلیم دیتے تھے، مگر آپ نے اس کی سختی سے ممانعت کی۔ بہت خوددار تھے، اپنی روزی روٹی کا خود بندوبست کرتے اور مریدین کو بھی اس کی ہدایت کرتے، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہوتا تو اسے اپنی مریدی میں قبول نہ کرتے۔ ترک دنیا کے خلاف تھے، فرماتے تھے دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے ہی اللہ کو یاد رکھو۔ ایک روز کسی کو مجاہدے کے طور پر گرم پانی پیتے دیکھا تو اسے نرمی سے تنبیہ کی میرے بیٹے ٹھنڈا پانی پیو، اس طرح تمہارے جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ کہتے تھے دنیا کے کام کاج سے مت بھاگو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی فقر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ قہوہ بہت شوق سے پیتے تھے، بلکہ کئی مورخین کا خیال ہے کہ قہوہ آپ ہی ایجاد ہے اور آپ کے سبب اسے بہت فروغ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک سفر کے دوران کچھ پرندوں کو عجیب سے سرور و مستی میں دیکھا تو اس کا سبب تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ معلوم ہوا یہ سب ان پتیوں کا کمال ہے جو ان پرندوں کی خوراک بنتی ہیں، تو آپ نے بھی ان پتیوں یعنی قہوے کا استعمال شروع کر دیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی صرف خانقاہ نشین نہیں تھے بلکہ مرد مجاہد بھی تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عوام کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے اور خود بھی عملی طور پر المنصورہ کی جنگ میں شامل ہوئے جو فرانس کے بادشاہ لوئس کی سربراہی میں حملہ آور صلیبی فوج کے خلاف لڑی گئی تھی۔ آپ اپنی مریدین کے ساتھ اگلی صفوں میں رہ کر داد شجاعت دیتے رہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ باقاعدہ جنگ سے قبل آپ سپاہیوں کے سامنے ایک پرجوش خطبہ بھی دیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی نے زیادہ کتب نہیں لکھی۔ کسی نے کتاب نہ لکھنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا میرے ساتھی ہی میری کتابیں ہیں، تاہم اس کے باوجود ان کی بعض کتب نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ خاص طور پر حزب البحر تو تواتر کے ساتھ اہل تصوف اور عوام میں مقبول ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی سمیت بہت سے علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعائے حزب البحر آپ کو سفر حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سکھائی تھی۔ بزرگان دین نے اس دعا کے بہت سے فوائد کا ذکر کیا ہے، جیسے وسعت رزق اور حفاظت وغیرہ۔ حضرت شاذلی مریدین کو ہدایت کرتے ہیں کہ حزب البحر اپنے بچوں کو سکھاؤ، بے شک اس میں اسم اعظم ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، تاہم یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جعلی صوفیوں اور عالموں نے اس وظیفے یا دعا کے نام پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک طرف تو وہ ایمان سے کھیلتے ہیں تو دوسری طرف ان کی جیب بھی خالی کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے وظائف صرف ان علماء اور بزرگان کی ہدایت تابع پڑھنی چاہیے جو قرآن و سنت کی پیروی میں معروف ہیں۔ چونکہ شاذلی سلسلے میں عملیات وغیرہ باقی سلاسل کی نسبت زیادہ ہیں، اس لیے بھی عوام
امام کو محتاط رہنا چاہیے کہ جو شخص خود کو شادی سلسلے کا مسند کہلواتا ہے کیا وہ واقعی اس سلسلے کی حقیقی تعلیمات کا پابند ہے یا صرف اپنے مفادات کے لیے اس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ حضرت شاذلی 656 ہجری 1258 میں اسکندریہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہی ہمتیرا میں بیمار ہوئے اور 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وفات سے قبل غسل کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت کے آخری سجدے میں تھے کہ حالق حقیقی سے جا ملے، وہیں آپ کا مزار ہے۔ یہ مقام مصر کے معروف شہر اصفہان سے 228 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کے 3 بیٹے شہاب الدین احمد، ابو الحسن علی، ابو عبداللہ محمد اور زینب نام کی ایک بیٹی بھی تھی۔